بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس ویڈیو میں بھی ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مائنڈ سیٹ جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ۔ پھر ہم بات کریں گے سکسیس کے لیے کون سا مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ وہی ہے۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں پہلے ہی آپ کو کوٹیشن ایک نظر آ رہی ہے بڑی زبردست، کہ سیکرٹ جو ہے کس چیز کا، The secret to shift fixed mindset toward growth mindset is one simple word: yet۔ یہ آگے پوری ویڈیو میں یٹ سے میں کیا مراد ہے کہ یہ ابھی کچھ نہیں ہوا، میں نے ابھی کرنا ہے اور میں کر لوں گا، یہ سوچ جو ہے یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ پھر ہم آگے بڑھیں کوٹیشن میں پہلے اس لیے بیان کروں گا، اس کے بعد اس سے مائنڈ سیٹ کی وضاحت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ آگے پھر یہ آئنسٹائن کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ if you do what you did you get what always you got، کہ اگر آپ وہی کرتے رہو گے جو آپ پہلے کر چکے ہو تو پھر آپ کو وہی کچھ ملے گا جو پہلے آپ کو ملتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 بڑی مشہور ہستیاں ہیں جن میں نے اکثر غلطیاں کیں، زمانے نے ان کو قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے پھر زمانے کو قبول کروایا۔ اور آگے نیچے آپ دیکھیں، if you have never failed you have never tried anything new۔ یہ آئنسٹائن کی کوٹیشن ہے کہ جب تک آپ فیل نہیں ہوتے آپ کو سکسیس کا پتہ نہیں چلتا، جب آپ فیل ہوتے ہو تو آپ سکسیس بھی حاصل کر لیتے ہو۔ اس سلائیڈ میں صرف یہی لیسن ہے اور بڑا زبردست لیسن ہے۔ آگے یہ ایک لیسن بڑا زبردست ہے، یہ جو دماغ آپ کو دکھایا گیا ایکسرسائز کرتے ہوئے، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ برین جو ہے الاسٹک مسل ہے، اور یہ ہکس لا کو فالو کرتا ہے۔ الاسٹکسٹی آپ کو پتہ ہے لائف ہے، زندگی ہے، اور پلاسٹکسٹی جو وہ ڈیتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کو آپ جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی وہ زیادہ پروفیشنسی ایفیشنسی دکھائے گا۔ یہ سائیڈ آگے آئی ہے جو اصل اس کا روح ہے اس پریزنٹیشن کی، کہ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے۔ اس کی جو ڈیفینیشن ملتی ہیں بہت ساری، لیکن سب سے اچھی جو ہے جو اس کے ویڈیو کے طرف اشارہ کرے گی وہ ہے مینٹل ایٹیٹیوڈ، ہاؤ یو رسپانس اینڈ انٹرپریٹ دا سچویشنس۔ آپ کا وہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کہ آپ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہو، کیسے رسپانس کرتے ہو، اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہو۔ تو سادہ لفظوں میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وہ سکل، جس کو ہم کہتے ہیں سچویشن انالیسس اینڈ ڈیسیژن میکنگ، یا دوسرے لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پرابلم سالونگ اسٹریٹجی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کہ آپ پرابلم کو کس طریقے سے لیتے ہو اور کس طریقے سے اس کو حل کر پاتے ہو۔ تو وہ اسٹریٹجی جو ہے اس کا ہم کہیں گے مائنڈ سیٹ۔ آگے اس کی 2 قسمیں ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ ہے اور فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ کیا ہے، یہ اس کے کمپیریزن جو ہے اس ویڈیو کو ہی آپ کو سامنے جو سلائیڈ آئی ہے، اس میں 5 ایسی چیزیں ہیں جس سے اس کا کمپیریزن بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے چیلنج، یعنی چیلنجز جو ہے، اگر آپ کا وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے تو وہ چیلنجز سے گھبراتے ہیں، چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ گے، امبریس کرو گے چیلنج کو۔ دوسرا آبسٹیکل ہے، یہ جو فکس مائنڈ سیٹ والے ہیں یہ گیو اپ کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہیں وہ نیور گیو اپ، آخری بہت تک وہ کھیلتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں۔ تیسرا جو پیمانہ ہے وہ ایفرٹ ہے۔ یہ جو آپ کے فکس مائنڈ سیٹ والے ہیں یہ کہتے ہیں فروٹ لیس ہے، محنت جو ہے اس سے کچھ نہیں ملتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہی کچھ ملتا ہے۔ لیکن جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں محنت جو ہے یہ رنگ لاتی، یعنی محنت جو ہے، ایفرٹ جو ہے یہ فروٹفل ہے۔ چوتھا جو پیمانہ ہے وہ کرٹیسزم کا ہے۔ دنیا جب ان پہ اعتراض کرتی ہے یہ فکس مائنڈ سیٹ والوں پہ تو یہ ہمیشہ جو ہے نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو فیڈ بیک ان کی ہوتی ہے، اور نیگیٹو فیڈ بیک سے یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے اکثر یہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ جبکہ آپ کے جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہیں وہ جب چیلنج کرتے ہیں دنیا ان کو خوش دلی سے قبول کرتی ہے اور پازیٹیو فیڈ بیک دیتی ہے، جس وجہ سے ان کا حوصلہ اور بڑھتا ہے
اور وہ کامیابیاں سے کامیابیاں حاصل کرتے جاتے ہیں۔ پانچواں پیمانہ ہے سکسیس آف ادرز، کہ دوسرے جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ جو فکس مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں یہ ان سے جلتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں کہ میں تو کامیاب نہیں ہوں، یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں وہ ان سے موٹیویشن، انسپریشن لیتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ 5 پیرامیٹر کی بنیاد پہ آپ بڑے آسانی سے آپ اپنا مائنڈ سیٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے فکسڈ ہے یا گروتھ ہے۔ دوسرا پیمانہ یہ آپ کے سامنے، یہ سلائیڈ آپ کو پوری نظر آ رہی ہے، اس میں 10 سوال ہیں، ان کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، اور رسپونڈ کرنے کے بعد یہ آگے اس کے جواب ہیں، اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے یا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ایک دو کوٹیشنز ہیں، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ آئی کیو جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے، تو یہ سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ پرانا دور ختم ہوا جب کہتے تھے انٹیلیجنس کوشنٹ جو ہے اس کا اتنا ہے اس لیے یہ انٹیلیجنٹ ہے۔ اب انٹیلیجنس کی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، تو گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کی ایبیلٹی جو ہے اس کی پرسنٹیج 35% ہے، اور آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ 65% ہے۔ تو اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ کی ایبلٹی بھی بڑھے گی، اوپر والا 35% جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا، تو آپ کے کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ جو سٹارٹ میں نے ڈیفینیشن میں کوٹیشن میں بات کی تھی، آئی کین ڈو اٹ یٹ، تو اس کا مطلب ہے ابھی اس کو میں نے کرنا ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایفرٹ کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ تھا ابھی میں نے کرنا ہے اور میں کر بھی لوں گا، تو پھر آپ کی ایبلٹی بھی بڑھتی ہے اور آپ کی کامیابی جو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر جو برین ابھی میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ الاسٹک ہے اور وہ اختلاف کو فالو کرتا ہے، یہ سلائیڈ جو ہے تو یہ بڑی مزاحیہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں بڑے کام کی چیز ہے۔ وہ جو میں نے آپ کا مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی، اس ایگزامپل سے بڑا واضح ہوتا ہے۔ تو اس کے اسٹیپس کو اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے وہ کہہ رہا ہے، اس کو کوئی کام دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے آئی وانٹ ڈو اٹ، کہ میں نہیں یہ کام کر سکتا، مجھ سے نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے اس کو پرابلم نظر آیا ہے۔ دوسرے اسٹیپ میں وہ کہہ رہا ہے آئی کین ڈو اٹ، تیسرے میں کہتا ہے آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، چوتھے میں کہتا ہے ہاؤ ڈو آئی ڈو اٹ۔ تو یہ اس نے سچویشن کو سمجھا ہے کہ فوری اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں میں اس کو کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ضرور کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کو کروں کیسے۔ اس کا مطلب سچویشن کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اگلے اسٹیپ میں وہ کہتا ہے آئی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ، میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا مطلب پرابلم سولوشن کی طرف بڑھنے لگا وہ۔ اور اس کے بعد وہ اگلا اسٹیپ میں وہ کہتا ہے اوہ آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، یس آئی ڈیڈ اٹ۔ تو یہ یس آئی ڈیڈ اٹ جو ہے اس وقت اس نے پرابلم سالو کر دیا ہے۔ اوپر والے جو 3 اسٹیجز ہیں وہ پرابلم سولوشن کی طرف بڑھا ہے، اور جب اس نے کہا ہے آئی ول ڈو اٹ تو اس کا مطلب ہے وہ سیلف ڈٹرمنڈ ہے، کمیٹڈ ہے، ڈیووٹڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ اسٹریٹجی فار پرابلم سالونگ۔ تو اینڈ پہ جا کر کہتا ہے یس آئی ڈیڈ اٹ، اور وہ آج جس مقام پہ پہنچنا تھا وہ چھت پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سیڑھی کی مثال ہے، تو وہ چھت پہ کیسے پہنچ جاتا ہے، اسٹیپ وائز جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے جو ہے اپنے منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ساتھ جو چھوٹی سی کوٹیشن لگی ہوئی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ if at first you do not succeed you are a normal، پہلے اٹیمپٹ میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے اٹیمپٹ میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ آگے وہ ہے کہ اگر آپ نے بیڈ گریڈ لے لیا تو مایوس نہ ہوں، ہمت حوصلہ نہ ہاریں، آپ اچھا گریڈ بھی لے لیں گے۔ یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ہارڈ ورک جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی ہے۔ آج کل یہ بھی جو ماڈرنس کے ہے کہ اسمارٹ ورک کریں، ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا بھی آگے پھر کمپیریزن ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ آپ کا جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے یا فکس مائنڈ سیٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں اس نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہارڈ ورک یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ جو وہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں پہلے وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دس، کہ یہ جو کام مجھے دیا گیا ہے میں اس پہ گڈ نہیں ہوں، اور پھر وہ ٹرائی کرتا ہے کہ واٹ ایم آئی مسنگ، کیا چیز ہے جو میں نہیں کر پا رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے آئی گیو اپ، کیا اس کو میں چھوڑ دوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے آئی ول یوز اے ڈفرینٹ اسٹریٹجی، نہیں میں اس کو کسی اور طریقے سے کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اٹ از گڈ انف، یہ اچھا اگر اس کو میں کر لوں، از دس ریئلی مائی بیسٹ ورک، این ممکن ہے یہ میرا سب سے اچھا کام ہو۔
اور دنیا اس کو پسند کرے. اس کے بعد وہ کہتا ہے آئی کانٹ میک دس اینی بیٹر، اس سے زیادہ اچھا میں نہیں کر سکتا. بعد میں وہ کہتا ہے آئی کین آلویز امپروو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ امپروو کر لیتا ہوں، لیکن شاید میں اچھا کر پاؤں. اس کے بعد دس از ٹو ہارڈ، یہ کافی مشکل کام ہے. آگے کہتا ہے دس مے ٹیک سم ٹائم، این ممکن ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہو. اس کے بعد کہتا ہے آئی میڈ اے مسٹیک، کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پھر وہ کہتا ہے مسٹیکس ہیلپ می ٹو لرن، لیکن غلطیوں سے مجھے سیکھنا چاہیے، انسان سیکھتا ہے، لہٰذا میں بھی سیکھتا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے آئی جسٹ کانٹ ڈو دس، میں اس کو نہیں کر سکتا. اس کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرین مائی برین، اب میں اپنے دماغ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کام میں لگا کے دیکھوں، شاید میں کر پاؤں. اس کے بعد کہتا ہے آئی ول نیور بی دیٹ اسمارٹ، میں اتنا اسمارٹ نہیں ہوں کہ اس کو کر پاؤں. آئی ول لرن ہاؤ ٹو ڈو دس، اچھا میں سیکھتا ہوں، یعنی یہ ٹیکنیکل اسکل جس کی میں نے بات کی تھی، ٹرینر وغیرہ، کہ وہ کرنے کے بعد اس کو میں کوشش کروں گا. اس کے بعد کہتا ہے پلان اے ڈڈ ناٹ ورک، پلان اے کام نہیں کرتا، دیر از آلویز پلان بی، تو دوسرا پلان بی بھی ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک بڑی خوبصورت کویشچن ہے، اگر آپ کا پلان اے مس ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس 25 پلان اور ہیں، یعنی اے ٹو زیڈ جو ہے، باقی جو 25 اے بی سی کے لفظ بچتے ہیں. تو پلان بی والی بات بھی آج کل پرانی ہو گئی ہے. ٹھیک یہ ہے کہ یو ہیو 25 ادر پلان جو ہیں جو آپ نے ٹرائی کرنے ہیں. اور اینڈ پہ پھر وہ جا کہتا ہے مائی فرینڈ کین ڈو اٹ، میرا دوست اس کو کر سکتا ہے. آئی ول لرن فرام دیم، میں ان سے سیکھوں گا. تو یہ اوپر اگر آپ اس کو دیکھو گروتھ مائنڈ سیٹ کا لکھا ہوا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے انسٹیڈ آف اور ٹرائی تھنکنگ. گروتھ مائنڈ سیٹ میں آپ نے کیسے جانا ہے، تو آگے یہ پہلے اسٹارٹ میں لکھا ہوا ہے جو سب سلائیڈ ہے، یو ہیو اونلی فیلڈ ایف یو ہیو گیو اپ، اگر آپ نے ہمت ہار دی تو فیل جو ہے ناکامی آپ کا یقینی ہے. تو وہ وہاں وہ سمجھانے کی سلائڈ میں کوشش کر رہا ہے کہ انسٹیڈ آف کا مطلب ایسا سوچنے کی بجائے ٹرائی تھنکنگ، ایسا سوچو، تو پھر کیا ہوگا، وہ یٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور آپ کا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ فکس بھی تھا، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ میں چینج ہو جائے گا. یہ اس نے ایک طریقہ بتایا ہے. تو میں نے یہ بڑی سادہ لفظوں میں اس کو ویڈیو کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو اس امید کے ساتھ آپ پہلے کی طرح لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اس وقت تک اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.